اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ انسان پیدائشی سخت دل نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی صعوبتیں اسے پتھر دل بنا دیتی ہیں۔ جن لوگوں کا مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہ کرو کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ زندہ انسان کو کندھا دے کر پیروں پر کھڑا کرنا جنازے کو کندھا دینے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ آج کے دور میں زندگی کے آدھے مسائل حل تو مثبت سوچ میں ہے۔ زندگی جینا سیکھیں۔ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں تو آتی ہیں لیکن ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہا ہے۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم کبھی بھی زندگی میں کھونا نہیں چاہتے۔ حالات دکھ نہیں دیتے، رویے دکھ دیتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مگر لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازمی بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں کیونکہ ایک ذمہ دار شخص ایک خوبصورت انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خود کو خاموشی سے الگ کر لیں۔ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے عیب پر پردہ ڈالنے والے جن کے عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں صبر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔